جٹھانی اور نندی بھی اسے تحفہ دیتے ہیں۔ آخر کو وہ اس گھر کی سب سے چھوٹی بہو ہوتی ہے، سبھی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ صفیہ بھابھی، چلیے شام ولیمے کے پروگرام کے لیے آپ کے کپڑے پسند کریں۔ سبھی ہال میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس کے تو سبھی کپڑے بیش قیمتی اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ پسند کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پورا ٹائم ہال میں اسی گہما گہمی میں چلا جاتا ہے۔ دلہن کے کپڑے، دلہن کی جیولری، میچنگ سینڈل اور میک اپ۔ شام میں دلہن کا حسن دیکھنے والا تھا۔ آخر وہ لال کوٹھی کی مصطفیٰ صاحب کی پت بہو ہوتی ہے، جن کا نام پورے نرسنگ پور میں فیمس تھا، شہر کے رئیس آدمیوں میں شمار تھا۔ ولیمے کا انتظام بھی انہوں نے اسی دریا دلی سے کیا تھا۔ ولیمے میں سبھی کی نظریں دلہن کی طرف تھی، پر ہر کوئی اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پر ابھی دلہن کے دل سے کل رات کی بات نہیں نکلی تھی۔ ولیمہ ہو چکا تھا، مہمان جا چکے تھے، مجھے بھی میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پر ساحل ابھی اپنے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ تبھی میں اپنے کپڑے وغیرہ چینج کر ایک سمپل کپڑے میں لیٹ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ وہ دروازے کی آہٹ سے میری نیند کھل گئی۔ دروازہ زور سے پٹکتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا اور بیڈ کے ایک طرف گر پڑا۔ میں اٹھ کر اس کے پیروں سے شوز اتارے اور ان کے پیروں کو بیڈ پہ رکھ کر لیٹ گئی۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن ہمارے مائیکے والوں کو آنے کا تھا اور ہم سوچ کر پریشان تھے کہ کریں تو کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میری بڑی نند رضیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ بولو رضیہ، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ بھابھی، آپ واقعی بہت صبردار ہیں، اتنا کچھ ہونے پر بھی آپ نے کچھ نہ کہا۔ ساحل بھائی کی عادت کچھ دنوں سے بگڑ گئی ہے۔ آپ نے کچھ نہ کوشش کرنے کے باوجود سدھر نہیں پا رہے ہیں۔ ساحل بھائی پہلے سبھی لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، کوئی انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا، پر ان کی عادت کی وجہ سے ہر کوئی بھی انہیں پسند نہیں کرتا۔ سب کا یہی حال ہے، انہیں اپنے کھانے کا بھی خیال نہیں رہتا، تو ہمیں دھوکہ میں رکھ کر یہ شادی کی گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پلیز بھابھی، اپنے مائیکے والوں سے کچھ نہ کہیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں گی تو ان کی یہ عادت چھوٹ سکتی ہے۔ پلیز بھابھی، سبھی کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ اس گھر کی چھوٹی بہو ہیں، آخر یہ گھر آپ کا ہے۔ پر وہ کچھ نہیں کہتی۔ امی ابو، شنیلا آپا اور دولہے بھائی اور رکھو سبھی ہمارے سسرال ہمیں لینے آئے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرہ میرا اترا ہوا تھا، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، جسے ہم میک اپ سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ان لوگوں سے سسرال کے سوالوں سے بچ سکیں۔ اپنے چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ لا رہے تھے، جس سے ان لوگوں کو کافی حد تک اطمینان بھی ہو گیا تھا۔ رضیہ کمرے میں آ کر ان لوگوں کو ناشتہ کے لیے بلا رہی تھی، تبھی ساحل کمرے میں آ گیا۔ صفیہ، اپنا خیال رکھنا، اس نے صفیہ کو پیسوں کی ایک گڈی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ رضیہ نے کہا۔ صفیہ نے کہا، اپنے پرس میں ڈال لو، کام آئیں گے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ اس نے ایک نظر صفیہ پہ ڈالی، دل ہی دل میں کہا، کتنی خوبصورت ہے میری بیوی، جسے ہم نے اب تک دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو واقعی خوابوں کی ملکہ ہے، جسے اب تک ہم اندیکھا کر رہے تھے۔ کچھ دیر
تو وہ اسے دیکھتا ہی رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادا جان اور سبھی لوگوں سے ودا لے کر ہم لوگ اپنے گھر آ گئے۔ زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے میں سجائے ہوئے تھے۔ میری پیچھے بیٹھے گھر والے مجھ سے خیریت لے رہے تھے اور میں ان کے سوالوں کا جواب ابھی دے رہی تھی کہ کمرے کی چاندنی رات تھی۔ اپی نے مجھے چھت کا اشارہ کیا اور ہم دونوں اوپر چھت پر آ گئے۔ صفیہ، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے کہا، صفیہ تم سب کو دھوکے کا دے سکتی ہو پر اپنی اپی کو نہیں۔ کیا ہوا مجھے سچ سچ بتاؤ۔ پتہ نہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ جو بھی ہے مجھے بتاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے گلے لگ کر بہت روتی ہے۔ اپی اسے چپ کراتی ہیں۔ صفیہ، خود پہ بھروسہ رکھو، سب صحیح ہو جائے گا۔ صفیہ بتاتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، صفیہ میری بہن، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ دوسرے دن سسرال والوں کا فون آیا تھا۔ سبھی خوشی خیریت لے رہے تھے۔ تمہارے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا، بہو گھر آ جاؤ۔ اس نے بھی یہ باتیں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی سردی پڑ رہی تھی۔ تبھی شام کے وقت گھر کے سامنے ایک بڑی سی چمچماتی گولڈن کار آ کھڑی ہوئی، جس میں سے رضیہ اور ساحل اتر کر باہر آئے۔ رکو نے دروازہ کھول کر مہمانوں کو اندر ہال میں بٹھایا۔ رضیہ فوراً اٹھ کر اندر مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو بھابھی؟ چلو جلدی تیار ہو جاؤ، سبھی لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ صفیہ تبھی تیار ہو کر امی ابو اور سب سے ودا لیتی ہے۔ بھائی آپ آگے بیٹھیں، وہ اسے آگے بٹھالتی ہوئی کہتی ہے اور خود پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ ساحل گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، جس کی نظر سامنے لگے آئینے پر پڑتی ہے اور وہ نظریں ہٹانا بھول جاتا ہے۔ ساحل سنبھل کے آگے گاڑی چلاؤ۔ رضیہ شرارتی نظروں سے بھائی کو دیکھتی ہے۔ وہ لوگ کچھ دیر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ سبھی دلہن کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ کر سبھی لوگ دلہن کو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ چائے ناشتہ کر وہ کچن میں چلی جاتی ہے۔ جیٹھانی اس کی کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے۔ لائیے بھابھی، میں کچھ کروا لوں؟ نہیں دلہن ایسے کچن میں نہیں آتی، جاؤ تم صفیہ، ورنہ امی جان ناراض ہوں گی۔ تبھی امی پیچھے سے آتی ہیں۔ چھوٹی بہو دلہن کیا تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ کسی اور سے کہہ دیا ہوتا، جب تک تمہاری ہاتھ کھلوائی نہیں ہو جاتی تم کچن میں نہیں آ سکتی۔ ابھی تو تمہارے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی ہے، تم اپنے ہاتھ گیلے مت کرو۔ سسرال میں اس کے سبھی لوگ بہت اچھے تھے، سوا ایک شخص کے۔ اللہ پاک ان کے دلوں میں بھی میری طرف سے محبت پیدا کرنا۔ وہ دعا مانگتی ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ سبھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے ہیں۔ اس نے آج پھر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ساحل ابھی تک آئے نہیں تھے۔ وہ کپڑے چینج کر نماز پڑھنے میں لگ جاتی ہے اور اوپر والے سے رو رو کر دعائیں کرنے لگتی ہے۔ اے پاک پروردگار، میرے شوہر کو ایک اچھا انسان بنا دے اور میرے لیے اس کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ ابھی اس کی دعا پوری بھی نہیں ہو پاتی کہ ساحل کمرے میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کمرے میں کچھ چیز لینے کے ارادے سے اندر آتے ہیں کہ دیکھا صفیہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی اپنے شوہر کے لیے۔ یہ دیکھ وہ باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی دل سے مانگتے ہیں کہ دوبارہ کوئی گناہ اور غلط کام نہیں کریں گے، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔
یہ بس اس دن سے ان کا باہر جانا بند ہو جاتا ہے۔ گھر کے سبھی لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ سب کی نظروں میں چھوٹی بہو کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس خوشی میں دادا جی ایک پارٹی رکھتے ہیں۔ سبھی لوگ چھوٹی بہو اور ساحل کو گفٹ دیتے ہیں۔ رضیہ اپنی چھوٹی بھاوج کی بلائیں لیتی ہیں، تمہارے جیسی بھاوج اوپر والے سب کو دے۔